السلام علیکم پیارے دوستوں، تو میں آج آپ کے لیے پھر لے کے آئی ہوں ایک نیو سٹوری جس کا نام ہے بھیڑیے کے کان۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب جانور اور انسان ایک جیسی بولی بولتے تھے اور ایک دوسرے کے ساتھ بخوبی سمجھ لیتے تھے۔ ایک کچھوا اور گلہری اچھے دوست تھے۔ بہت سے لوگوں کے لیے ان کی دوستی عجیب تھی، اس لیے کہ دونوں جانوروں میں سے کوئی بات ایک جیسی نہیں تھی۔ تاہم کچھوا اور گلہری اچھی طرح جانتے تھے کہ ہم دونوں بہت سی عادتیں ملتی ہیں۔ ایک دن یہ کہ دونوں کی کسی معاملے میں جلدی نہیں ہوتی، دوسرا یہ کہ دونوں کو بیر کھانا پسند ہے۔ جب وہ بیر کے درخت کے قریب جاتے ہیں تو گلہری درخت پر چڑھ جاتی ہے اور عمدہ پکے ہوئے بیر کتر کتر کر کھانے لگتی ہے۔ پھر جب اس کا پیٹ بھر جاتا ہے تو وہ بیر شاخوں سے توڑ کر نیچے گرانا شروع کر دیتی ہے۔ کچھوا جو نیچے منہ اٹھائے کھڑا ہوتا وہ ان بیروں کو کھانا شروع کر دیتا ہے۔ اسے بھی رسیلے اور میٹھے بیر بہت پسند تھے۔ ایک روز کچھوا بیر کھا رہا تھا کہ ایک بھیڑیا وہاں آ گیا۔ کچھوے کو بیر کھاتے دیکھا تو اس نے خود بھی بغیر محنت بیر کھانے کا منصوبہ بنایا۔ وہ دبے قدموں کچھوے کی پشت پر پہنچ گیا۔ جب گلہری نے اوپر سے بیر گرایا تو کچھوے نے اپنا منہ کھول دیا اور آنکھیں بند کر لیں، مگر بیر اس کے منہ میں نہیں گرا، اس لیے کہ بھیڑیے نے اچھل کر اس بیر کو اپنے منہ میں لے لیا۔ جب کئی بیر بھیڑیے کے منہ میں پہنچ گئے تو کچھوا گلہری پر خفا ہونے لگا۔ گلہری اوپر سے بھیڑیے کی کارستانی دیکھ رہی تھی۔ اس نے کچھوے سے تو کچھ نہیں کہا، البتہ بھیڑیے کو سبق سکھانے کے لیے ایک بہت بڑا بیر توڑا اور اسے درخت سے گرا دیا۔ بھیڑیا پہلے کی طرح اچھلا اور اس نے بیر کو اپنے منہ میں لیا، لیکن وہ بیر چونکہ بڑا تھا اور پوری طاقت سے گرا تھا، اس لیے وہ سیدھا اس کے حلق تک چلا گیا اور وہاں جا کر پھنس گیا۔ بھیڑیے نے بہت کوشش کی مگر وہ بیر اس کے حلق سے نہ نکلا اور سانس ند ہونے کی وجہ سے وہ مر گیا۔ تھوڑی دیر بعد کچھوے نے آنکھ کھولی تو بھیڑیا کو مردہ پایا۔ اس کی سمجھ میں ساری بات آ گئی کہ بیر کہاں جا رہے تھے اور وہ بھوکا کیوں رہ گیا۔ اس نے غصے سے بڑبڑاتے ہوئے کہا، تم نے گلہری کی محنت سے فائدہ اٹھا کر اپنا پیٹ بھرنا چاہا اور اس سے اجازت نہیں لی، تمہیں یہی سزا ہونی چاہیے تھی۔ اس زمانے میں دستور تھا کہ فاتحہ مفتوحہ کے جسم کا کوئی بھی حصہ کاٹ لیا کرتا تھا۔ چنانچہ کچھوے نے بھیڑیے کے دونوں کان کاٹ لیے اور انہیں گھر لا کر ایک طرف لٹکا دیا۔ اب اگر اسے کوئی چیز کھانی ہوتی تھی تو وہ بھیڑیے کے کان سے چمچے کا کام لیتا تھا۔ اسی زمانے میں جانوروں بھی مہمان نواز اور مہذب ہوا کرتے تھے۔ جب کوئی مہمان اس کے گھر آتا تو وہ اس کی خوب توازا کرتے تھے۔ اس زمانے میں کارن سوپ جانور کو بہت پسند تھا اور اپنے گھروں میں ایک ہانڈی میں سوپ پکاتے رہتے تھے اور جب کوئی مہمان آتا تو اس سوپ سے اس کی توازا کرتے تھے۔ کچھوا اپنے دوستوں کے گھر جانا اور جب اسے سوپ پیش کیا جاتا تو وہ بھیڑیے کے کان نکالتا اور اس سے سوپ پینا شروع کر دیتا۔ سب چونک جاتے کہ وہ کتنا بڑا فاتح ہے، اس نے بھیڑیے کو ہلاک کیا اور اب اس کے کان سے سوپ پیتا ہے۔ جب دوسرے بھیڑیے نے یہ بات سنی تو انہیں بہت غصہ آیا، یہ سراسر ان کی توہین تھی۔ کچھوا ایک رینگنے والا ادنا جانور بھیڑیے کے کانوں سے سوپ پی رہا تھا۔ انہوں نے تمام بھیڑیوں کا اجلاس بلایا اور یہ طے کیا کہ وہ لکڑیاں جمع کر کے خوب آگ دہکائیں گے اور کچھوے کو اس میں ڈال دیں گے۔ اگر کچھوا فاتح بنتا ہے تو اس آگ میں سے نکل دکھائے گا۔ کچھوا بھی وہاں موجود تھا۔ اس نے کہا، ٹھیک ہے، مجھے تم اس آگ میں ڈال دو، میں اپنے چوڑے پاؤں استعمال کر کے اس میں سے نکل آؤں گا۔ اس سے پہلے کہ شعلے مجھے جھلسائیں میں اپنی جان بچانے کا کامیاب ہو جاؤں گا۔ بھیڑیے کو ایک دوسرے کی صورت میں دیکھنے لگے۔ ایک بوڑھا اور دانشور بھیڑیا بولا، ہم کچھوے کو آگ میں نہیں ڈالیں گے بلکہ آگ پر چکنی مٹی کی ہانڈی چڑھائیں گے، پھر پانی جب خوب گرم ہو جائے گا اور کھولنے لگے تو کچھوے کو اس میں ڈال دیں گے۔ ہاں، تم لوگ جلدی سے ایسا ہی کرو۔ کچھوے نے رضامندی ظاہر کر دی۔ اس سے پہلے کہ پانی کھولنے لگے اور میری کھال کو نقصان پہنچائے، میں اپنی فولادی پاؤں سے ہانڈی توڑ کر باہر آ جاؤں گا۔ بھیڑیا بہت مایوس ہوئے اور سر جوڑ کر پھر صلاح مشورہ کرنے لگے۔ انہیں اپنا منصوبہ ناکام ہوتا نظر آیا اور پھر دوسری ترکیب سوچی گئی کہ کچھوے کو دریا تک لے جا کر اسے بہت گہرائی میں پھینک دیا جائے گا۔ سب بھیڑیے دریا کے چاروں طرف کھڑے ہو جائیں اور کچھوا جب تک ڈوب نہ جائے وہیں کھڑے رہنا۔ سن کر کچھوا رونے گڑ گڑانے لگا اور بولا، مجھے دریا میں مت پھینکو، میں ڈوب کر مرنا نہیں چاہتا۔ بھیڑیے نے اسے دبوچ لیا اور دریا پر لے جا کر خوب گہرائی میں پھینک دیا۔
پانی ایک چٹان تھا۔ کچھوے کی پیٹھ اسے ٹکرائی تو کئی جگہوں سے چٹک گئی۔ اس کے بعد وہ اچھل کر پانی میں جا پڑا۔ کچھوا تو دریا میں ہی رہتے ہیں، پانی ان کے لیے انوکھی چیز نہیں ہے، اس لیے کچھوا تیرتا ہوا دوسرے کنارے تک پہنچ گیا۔ دوسرا کنارہ بہت دور تھا اور بھیڑیے وہاں نہیں تھے، چنانچہ وہ اسے نہ دیکھ سکے۔ کچھوے نے اپنی پیٹھ کی طرف دیکھا تو اسے رونا آ گیا، اس لیے کہ وہ اس کی پیٹھ جو تھوڑی دیر پہلے خوبصورت اور چکنی تھی اب وہ کئی جگہوں سے چٹک چکی تھی۔ اس پر بہت سی دراڑیں پڑی ہوئی تھیں۔ وہ جنگل کی طرف گیا اور چند جڑی بوٹیاں جمع کر کے مرہم بنایا اور اسے اپنے زخموں پر لگایا۔ جڑی بوٹیوں نے کام کر کے دکھایا اور اس کے زخم ٹھیک ہو گئے۔ وقت گزرتا رہا، کچھوؤں کی کئی نسلیں گزری گئیں، لیکن اس کی پیٹھ پر پڑے ہوئے نشانات دور نہ ہوئے۔ ان بے ترتیب نشانات کو تم اب بھی کچھوے کی پیٹھ پر دیکھ سکتے ہو۔ ایک اور دلچسپ بات یہ ہے کہ چونکہ کچھوا بھیڑیے کے کانوں کا سوپ پینے کے لیے چمچے کے طور پر استعمال کیا کرتا تھا، چنانچہ قدرت نے اس کے کان بالکل چمچے جیسے ہی کر دیے۔ یقین نہ آئے تو کسی بھیڑیے کے گھر جا کر اس کے کان پکڑ کر دیکھ لو، بالکل چمچے جیسے ہی دکھائی دیں گے۔ Thank you so much for listening my story.